اگر آپ یوکے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہے آپ ادھر کی امیگریشن لینا چاہتے ہیں، اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں یا وہاں کا ورک پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ نئے سال سے کیا چینج ہو رہا ہے۔ اگر آپ واقعی ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو دیکھ لیں، اور اس کے مطابق اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو نئے چیلنجز ہیں اس کو آپ فیس کر سکتے ہیں، تو پھر آپ بالکل شوق سے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو نئے رولز جو چینج ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گا، اور آخر میں بتاؤں گا جو لوگ ادھر پناہ لینا چاہتے ہیں، یعنی اسائلم لینا چاہتے ہیں، یا جن کی خواہش ہے کہ ان کو برٹش پاسپورٹ مل جائے، ان کے بارے میں آخر میں بتاؤں گا، اور یہ جو رولز چینج ہوئے ہیں اس کی وجوہات بھی میں بیان کروں گا۔ اچھا، پہلے بات یہ ہے کہ عام طور پہ جب ادھر کوئی امیگریشن کے لیے جاتا ہے، اسٹڈی کے لیے جاتا ہے یا ورک پرمٹ کے لیے جاتا ہے، تو اس کے بعد ارادہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ادھر سیٹ ہو جائے گا، اور پھر اپنی فیملی کو جو بیک ہوم ہے، پیچھے کنٹری میں ہے، اس کو سپانسر کرے گا اور اس کو بلا لے گا۔ اچھا، یہ جو نئے رولز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ نیکسٹ ایئر یعنی 2024 سے ان کا جو سپرنگ ہے یعنی مارچ سے یہ اپلیکیبل ہوں گے، رائٹ؟ اور اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن نئے اب جو بھی کیسز آئیں گے وہ اس نئے رولز کے تحت ہی اس کو وہ کنسیڈر کریں گے۔ اچھا، ایسے ہے کہ جب بھی کوئی ادھر بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اپنی فیملی کو سپانسر کرنے لگتا ہے تو اس کی سالانہ انکم جو ہے وہ 26,200 پاؤنڈ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی انکم اتنی یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کسی کو بھی سپانسر کر سکتے تھے، لیکن اب نئے سال میں 2024 میں یہ لمٹ بڑھا کر انہوں نے 38,700 پاؤنڈ کر دی ہے۔ یعنی اگر آپ کی انکم اتنی یا اس سے زیادہ ہے تب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کسی کو سپانسر کر سکتے۔ اچھا، ہوا ایسے کہ کووڈ کے بعد ہر ملک میں بہت سی شارٹیج پیدا ہو گئی ہیلتھ ورکر اور سوشل ورکر کی، تو اس کے لیے مختلف ممالک نے اپنی ویزا اسکیم شروع کی، جس میں باہر سے انہوں سوشل ورکر اور ہیلتھ ورکر منگوائے، اور وہ ہیلتھ ورکر وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی فیملی کو یا پریوار کو سپانسر بھی کیا، بلا لیا۔ نئے رولز کے تحت جو بھی ہیلتھ ورکر ادھر ہے یا ادھر نئے ویزے پہ جاتا ہے، ورک پرمٹ پہ جاتا ہے، تو اسے کسی اپنے فیملی ممبر کو سپانسر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جو بھی سوشل ورکر یا ہیلتھ کے ورک پرمٹ پہ ادھر جائے گا، اس کو جاب آفر آتی ہے، وہ جوائن کرتا ہے، ادھر موو ہو جاتا ہے، تو وہ بھلے سے ادھر رہے، نو میٹر اس کی پہ کم ہے زیادہ ہے، لیکن اس کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی فیملی ممبر کو سپانسر کرے۔ تو اس کا جتنا ڈیوریشن کا ورک پرمٹ اس کو ملا ہوگا اس میں وہ کام کرے، اور اس کے بعد وہ پھر واپس اپنے ملک جا سکتا ہے۔ یا اگر رینوول ہوگی تو اس کے جو رولز ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ ایسے جو پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں اور وہاں جو ریسرچ کرتے ہیں، جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہے، سائنس کی ریسرچ ہے، اس پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کو بھی آپ اپنی فیملی کو سپانسر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ادھر سنگل ہے، وہ ریسرچ کا کام کر رہا ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں یا پیرنٹس ہیں، تو وہ ان کو سپانسر نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب بات آ گئی کہ ایسے لوگ، لڑکے یا لڑکیاں جن کو ادھر آلریڈی سٹیزن شپ ملی ہوئی ہے یا ادھر کے وہ سٹیزن ہے جو ادھر گرو ہوئے ہیں، ایسی فیملیز ہیں نا جن کے بچے ادھر بڑے ہو گئے ہیں، ایڈلٹ ہو گئے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیک ہوم میں شادی کرے، یعنی اگر وہ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہیں، تو وہ ادھر سے لڑکا یا لڑکی کو شادی کر کے لانا چاہتے ہیں، تو بالکل وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ ان کی اینول انکم 38,700 پاؤنڈ ہے۔ اگر وہ یہ پروو کرتے ہیں، اگر اس سے ان کی کم انکم ہے، تو وہ پھر باہر سے اس طرح کسی کو سپانسر کر کے نہیں لا سکتے، لیکن اگر ان کی اتنی انکم یا اس سے زیادہ ہے تو وہ بالکل ان کو پرمیشن ہے کہ وہ باہر سے شادی کر کے کسی کو لا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو یو کے کی نیشنل ہیلتھ سروس ہے، اس میں لوگ چاہتے ہیں کسی کے ارجنٹ میڈیکل پرابلم ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی کیئر کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کو کچھ میڈیکل ایشو ہوتے ہیں، کوئی ہارٹ وغیرہ کا پرابلم ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہے یا کوئی سرجریز ہیں، یا کسی کے کچھ سیکس ایشوز ہیں، تو اس کے لیے جو بیسک فی پہلے ہوتی تھی وہ تھی 624 پاؤنڈ، جو کہ اب بڑھا کر 1,035 پاؤنڈ کر دی گئی ہے۔ لہٰذا آپ یہ ذہن میں رکھیں جو باہر سے آتے ہیں تو ان کی یہ فیس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ جو لوکل ینگ پاپولیشن ہے ان کے لیے اپارچونیٹیز کم ہو گئی تھی، کیونکہ گورنمنٹ نے جو نئے رولز بنائے تھے پچھلے سالوں میں،
تو اس میں وہ زیادہ تر اپنے جو جابس ہیں وہ انہوں نے آؤٹ سورس کی تھی. آؤٹ سورس مطلب کہ آن لائن وہ دوسرے ممالک سے وہ اپنا وہ کام کروا لیتے تھے، یا انہوں نے ایسے لوگ جن کی ان کو اپنے ملک میں ضرورت ہوتی تھی ان کو انہوں نے ایسے ورک پرمٹ دیے، جابز آفر دی یا ویزے دیے جس سے وہ فارن ورکر یو کے میں آئے اور ادھر آ کر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. چاہیے تو انہیں ورکر تھے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ ورکر کی سے زیادہ انہوں نے لوگوں کو اسپانسر کیا اور انہوں نے ادھر بلا لیا. چونکہ بیسیکلی جو یو کے ہے یہ ایک چھوٹا کنٹری ہے، اس کا اگر آپ رقبہ دیکھیں تو وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن اگر آپ امیگریشن کے حساب سے دیکھیں تو پوری دنیا سے وہاں لوگ آتے ہیں. وہاں بہت زیادہ پریشر ہے، یعنی بہت زیادہ تھک ہو چکا ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے. لیگلی بھی لوگ آتے ہیں اور انلیگل بھی بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس سارے معاملے کو ریڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے یہ نئی سخت پالیسی اپنائی ہے. اور وہ کمپنی جو باہر سے ورکر امپورٹ کرتے تھے وہ اب ایسے نہیں کر سکیں گی، کیونکہ ان کو زیادہ پے دینے پڑے گی. اور جو پہلے پے تھی 26,200، اس میں کسی کا گزارا کرنا بھی بہت مشکل ہے. لہٰذا اب وہ جو امپلائر ہیں ان کو لوکل مارکیٹ سے ہی ورکر لینے پڑیں گے. اچھا، اگر تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ ادھر جا کے برٹش پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ جائیں محنت کریں اور وہاں سے پاسپورٹ آپ کو مل جائے اور پھر آپ ایزیلی کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں، تو یو کے کا پاسپورٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر آپ یہ پلان کر کے جا رہے ہیں تو یقین رکھیے آپ بوڑھے ہو جائیں گے لیکن آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا. اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اسائلم پہ لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں آخر میں بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی پوری کوشش کر رہی ہے، حالانکہ ان کے سپریم کورٹ میں یہ کیس بھی چل رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اسائلم اپلائی کرے اس کو وہاں سے وہ روانڈا موو کر دیں گے. روانڈا کیا ہے؟ یہ افریقہ کی ایک بہت ہی بیکورڈ کنٹری ہے. تو اگر آپ کا کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ یو کے جا کے اور وہاں پہنچ کے اسائلم اپلائی کر دیں گے کہ آپ کو خطرہ ہے یا جو بھی آپ اپنا ایشو بتاتے ہیں کہ آپ کی لائف سیف نہیں ہے بیک ہوم میں اور آپ یو کے میں رہنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کا پلان یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی یہ اپلائی کرتا ہے تو ان کو وہاں سے وہ موو کر دیں گے روانڈا میں. تو روانڈا میں جا کے پھر اس کا پروسیس ہوگا، اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو انہوں نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اگر نہیں رکھنا تو وہ وہیں سے آپ کو فارغ کر دیں گے، یا آپ روانڈا رہیں یا پھر آپ واپس جائیں. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا یہ پلان ہے تو اس پلان پہ آپ ہرگز عمل نہ کریں، کیونکہ لائف ایک دفعہ ملی ہے، ورنہ آپ کے یہ سالہ سال اس چکر میں ضائع ہو جائے. اگر یہ سارے چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی آپ کا پلان ہے کہ آپ یو کے جانا چاہتے ہیں تو یو کے رہنے کے لیے اب اچھی جگہ نہیں رہا. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا منی ہے وہاں سے آپ ایکسپیرینس لے لیتے ہیں، وہاں کی ایجوکیشن لے سکتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایجوکیشن اور ایکسپیرینس لے کے آپ کسی بھی اور ملک میں جا کے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بہت سے حسین اور بہت سے سیف ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ بڑی جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں، لوگ اچھی طرح اپنی لائف کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو اسپانسر بھی کر لیتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے ایسے دوست احباب جن کا ارادہ ہو یو کے جانے کا تو ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں. شکریہ.